السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ ڈھانک لے۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ ڈھانک لے۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، وما، اور جو، خلق، پیدا کیا اس نے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے۔ وما خلق الذکر، اور جو پیدا کیا اس نے مرد، والانثی، اور عورت، یا نر اور مادہ، مذکر اور مونس، کوئی بھی لگا سکتے ہو۔ ان بے شک سعیکم، تمہاری کوشش، لشتا، البتہ مختلف ہے، لشتا، البتہ مختلف ہے۔ فاما، پس لیکن، من آتا، جس نے دیا، واتقا، اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدقا، اور اس نے سچ مانا، بالحسنی، اچھی بات کو، فسن یسرہ، پس ان قریب ہم اس کو آسان کر دیں گے، لیلیسرا، آسانی کے لیے۔ واما، اور لیکن، من باخلا، جس نے بخیلی کی، واستغنا، اور بے پرواہ ہو گیا، واستغنا، اور بے پرواہ ہو گیا۔ وکذب، اور اس نے جھٹلایا، بالحسنی، اچھی بات کو، فسن یسرہ، پس ان قریب ہم اس کو آسان کر دیں گے، فا، پس، سین، ان قریب، نون، ہم، فسن یسرہ، پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے، اس کو، للعسرا، تنگی کے لیے، یا سختی کے لیے، یا دشواری کے لیے، للعسرا، تنگی کے لیے، یا سختی کے لیے۔ وما یغنی، اور نہیں فائدہ دے گی، انہو، اس کو، نہیں فائدہ دے گا یا نہیں کفایت کرے گا، انہو، اس سے۔ وما یغنی، اور نہیں فائدہ دے گا، انہو، اس کو، یا نہیں کفایت کرے گا اس سے، مالہ، اس کا مال، اذا تردی، جب وہ نیچے گرے گا، اذا، جب تردی، وہ نیچے گرے گا۔ انا، بے شک، علینا، ہمارے ذمے ہے، للہدا، البتہ ہدایت دکھانا، وَإِنَّا، اور بے شک، لنا، البتہ ہمارے لیے ہے، للآخرۃ، آخرت، والأولی، اور دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، پس ڈرایا میں نے تم کو، یا پس ڈراتا ہوں میں تم کو، فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں تم کو ڈراتا ہوں، نارن، آگ سے، تلظی، شعلے مارنے والی، لا یصلاھا، نہیں دال ہوگا اس میں، اس آگ میں، الا الاشقا، مگر بڑا بدبخت، الا، مگر، اشقا، بڑا بدبخت، الذی، جس نے، کذب، جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیرا، الذی، جس نے، کذب، جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیرا، وسیجنبھا الاتقی، اور ان قریب ایک طرف کر لیا جائے گا اس سے، یجنب، ایک طرف کر لیا جائے گا اس سے، یا بچا لیا جائے گا اس سے، وسیجنبھا الاتقی، اور ان قریب ایک طرف کر لیا جائے گا اس سے، بڑا پرہیزگار۔ الذی، جو شخص، یؤتی، دیتا تھا، مالہ، اپنے مال کو، یتزکا، پاک کرنے کے لیے، یتزکا، پاک کرنے کے لیے، وما لأحد، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عندہ، اس کے پاس، من نعمت، کوئی نعمت، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے، وما لأحد، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عندہ، اس کے پاس، من نعمت، کوئی نعمت، مطلب کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء، مگر چاہنے کے لیے، وجہ، رضامندی، ربہ الاعلی، اپنے رب کی جو بلند ہے، ربہ، اپنے رب کی، اعلی، جو بلند ہے، ولسوف، اور البتہ ان قریب، یرضا، وہ راضی ہو جائے گا، یرضا، وہ راضی ہو جائے گا۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ مختصر سی تشریح سن لیجئے۔ واللیل اذا یغشا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رات کے چھا جانے کی قسم کھائی، پھر دن کے روشن ہو جانے کی قسم کھائی، پھر مرد اور عورت کی قسم کھائی، جس ذات نے ان دونوں چیزوں کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں اس کے ابتدا میں چند متضاد چیزوں کی قسم کھائی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورۃ اللیل میں رات اور دن کی قسم کھائی، نر اور مادہ کی قسم کھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح دن اور رات، نر اور مادہ کی خصوصیات آپس میں متضاد ہیں، مختلف ہیں، ایک دوسرے جیسی نہیں ہیں، اسی طرح اے آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی اسی طرح اے لوگوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم جو کچھ اس دنیا میں عمل کر رہے ہو، جو اس دنیا میں بو رہے ہو، وہ بھی ایک دوسرے سے متضاد اور مختلف ہیں، مطلب تمہاری کوشش، تمہاری محنت، تمہارے عمل جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ جس طرح دن اور رات میں فرق ہے، جس طرح نر اور مادہ میں فرق ہے، اسی طرح تمہارے اعمال میں بھی فرق ہے۔ لہذا تمہاری اس کوشش اور اس عمل جو ہے جو تم دنیا کے اندر کر رہے ہو، ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے اور ہونے چاہیے بھی۔ وہ یکساں کیسے ہو سکتے ہیں جب تمہاری کوشش ہی مختلف ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھا عمل کرتے ہیں، نیک صالح اچھی نیت رکھتے ہیں، ان خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دکھلاوے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کچھ کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، کچھ کی جو ہے وہ تھوڑی ہلکی قسم کی ہوتی ہے۔ کچھ جو ہے وہ کام کو دکھلاوے کی شکل میں کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مطلب جس طرح کی کوشش ہوگی ویسا ہی اس کا نتیجہ جو ہے وہ ملے گا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ فاما من اعطی واتقی، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال دیا، واتقی اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارا، گناہوں سے بچتا رہا اور اپنے مال کو پاکیزہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا رہا۔ وصدق بالحسنی، اور جس شخص نے مال دینے کے بعد اور کیا کام ہے؟ صدق بالحسنی، اچھی بات کو، سچی بات کو اس نے سچ مانا۔ وصدق بالحسنی، اور اس نے سچ مانا اچھی بات کو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا ہے اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا، ہر بھلی بات کو، ہر اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، مطلب اس کو سچ مانا۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر، جزا سزا کے دن پر ایمان لانا، توحید، رسولوں کی تصدیق، اور ایسا اخلاق جو ہے وہ اپنا کے رکھنا جو شریعت سے مطلب نافذ ہوا ہے، شریعت نے جو ہمیں اخلاق بتایا ہے، رذیلہ اخلاق سے بچ کے رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو 3-4 مختصر سے الفاظ ہیں، انہوں نے پوری شریعت کا خلاصہ پیش کر دیا۔ جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے احکام شریعت پہ چلنا جو ہے وہ آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس عنقریب ہم اس کو آسان کر دیں گے، آسانی کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے احکام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کے اندر، اس کے عقل کے اندر آسانی، فہم ڈال دیں گے کہ وہ بات کو جلدی سمجھ سکے گا، اور جلدی اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بہت جلد اس کو سمجھتا ہے اور بہت جلد اس پہ عمل کرتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ کرتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں لگتی، مطلب اس میں اس کو کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے اس کو پھر نیکی کے کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور گناہ، بدی، چوری، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جاتا ہے، مطلب وہ گناہ کی طرف جھک نہیں سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ سے بچا کر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان بنا دیتے ہیں، اور جہنم کے راستے کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہ رہا، مطلب اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، چھپا چھپا کے اور گن گن کر رکھا۔ وَكَذَّبَ، پہلے ایک انسان کے متعلق آیا تھا، وہ انسان جو دین اور احکام شریعت کی بات کو سنتا رہا، مانتا رہا، تصدیق کرتا رہا، اور اب دوسرے کی بات آ گئی ہے جس نے بخیلی کی، واستغنا، اور جس نے لاپرواہی اختیار کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جٹلایا اچھی بات کو، مطلب اس نے دین احکام شریعت کی بات کو جٹلا دیا، سچ نہ مانا اس کو۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پس عنقریب ہم اس کو آسان کر دیں گے، اسرا تنگی کے لیے، دشواری کے لیے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نیک بخت ہو، دوسرا بد بخت، تو ان دونوں کی عادات بھی مختلف ہوں۔ مثال کے طور پہ 2 فریق ہیں، دونوں کی صفات، عادات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوں، متضاد ہوں،
تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جو ہے وہ مال خرچ کرتا جاتا ہے اور دوسرا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی ہی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اور ایسے کاموں میں وہ خرچ کرتا ہے جن سے اس انسان کی شہرت ہو، اس کی فیاضی کا چرچا ہو، یا اپنی زندگی بسر کرنے میں جو اس کو ضروریات زندگی چاہیے ان پہ خرچ کرتا ہے، جیسے اس کا خالق اور مالک اس کے سر پر تو ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر وہ زبانی اقرار بھی کرتا ہے تو عملی زندگی میں اس کے احکام سے وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام سے وہ بالکل بے نیاز سا ہو جاتا ہے، اور دین کی احکام شریعت کی ہر اچھی بات کو، ہر احکام شریعت کی ہر بات ہی چونکہ اچھی ہے، ہر بات کو وہ جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے اور جھٹلاتا رہتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ نیکی کرنا ایسے انسان کو بہت مشکل لگتی ہے، جہنم کی راہ کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے بہت مشکل لگتا ہے، حرام کمائی کماتا ہے اور نیکی کی طرف نہیں آتا، حلال کام کی طرف نہیں آتا، حلال کمانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسے دیکھنے میں یا سوچنے میں اگر اس کو کہا بھی جائے تو اسے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے سے اس کا گزارا کیسے ہوگا۔ جب وہ حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، تو وہ تو عیاش اور عیش سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن حلال جو ہے وہ چونکہ کم ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں، تو اس کو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ مطلب نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے، حلال کمائی کے لیے اس کے لیے بہت دشواری سی ہوتی ہے، بہت مشکل لگتا ہے اس کو کہ وہ یہ کام کیسے کرے گا، اس سے اس کا گزارا کیسے ہوگا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے اس چیز کو ہم آسان کر دیتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ پسند قریب ہم آسان کر دیں گے اس کو، لِلْعُسْرَىٰ تنگی کے لیے، دشواری کے لیے، مطلب غلط کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، غلط کاموں کو کرنا، غلط جو ہے وہ طریقے اختیار کرنا اس کو بہت آسان لگتا ہے، اور احکام شریعت پہ چلنا اس کو بہت مشکل لگتا ہے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس انسان کو اس چیز پہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت دو فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک یہ الفاظ بول رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کو اور زیادہ دے، تو دوسرا یہ الفاظ بول رہا ہوتا ہے کہ اللہ، جو تیرے راستے میں مال خرچ نہ کرے، بخیلی کرے، اس سے اس کے مال کو تو تلف کر دے، مطلب ختم کر دے، کھینچ لے، اس کو اور زیادہ اس طرح کا بنا دے۔ دوسری روایت جو ابھی میں نے بیان کی ہے آپ کے سامنے کہ دو فرشتوں والی، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، وَمَا يُغْنِي اور نہیں کام آئے گا، نہیں فائدہ دے گا اس سے اس کا مال۔ تردہ یا ردی جو ہے، ردی کسی چیز کو بلندی سے زمین پر دے مارنا، یا زمین سے کسی گھڑے کے اندر پھینک دینا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تردی کے معنی جو ہے وہ خود کنویں یا گھڑے میں گرنا اور ہلاکت کو پہنچنا ہے، اور جہاں گھڑے سے مراد جہنم کا گڑھا ہے، یعنی یہ دوسری قسم کا جو آدمی ہے یہ جہنم کے گھڑے میں گر پڑے گا، تو اس وقت اس کا مال جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا کسی کام نہیں آئے گا۔ وَمَا يُغْنِي اور نہیں کام آئے گا، انہو اس سے، مالہ اس کا مال۔ جو بخیل آدمی ہے، جو مال کو خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، دین احکام شریعت کی بات کو نہیں مانتا، ایسے انسان کے لیے اس کا مال اس کو کافی نہیں ہوگا، اذا تردہ جب وہ گر جائے گا۔ تردہ مطلب جب وہ جہنم کے گھڑے میں گر پڑے گا، اس وقت اس کا مال جس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا وہ کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ مال تو دنیا میں رہ گیا ہوگا، وہ بلا اس کے وہاں کام کیسے آ سکے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمے ہے البتہ ہدایت دینا، یعنی ہم ہی خیر اور شر کی تمیز کو انسان کی فطرت میں داخل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہم انسان کی پوری رہنمائی کرتے ہیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بلکہ ہم انسان کی پوری رہنمائی کرتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم انسان کو سیدھی راہ دکھائیں، اور اس ذمہ داری کے لیے ہم نے پیغمبر بھیجے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کتابیں بھیجی، آسمانی کتابیں بھیجی، آسمانی پیغمبر بھیجے، جن کی ایک ایک بات سچی ہوتی تھی، وہی کے بغیر وہ بولتے نہ تھے۔ ایسی کتابیں ہم نے بھیجی جن کے اندر اس وقت سے لے کر قیامت تک نہ تبدیلی ہوگی، نہ ہوئی ہے اور نہ کی جا سکتی ہے، سچی کتابیں بھیجی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ذمہ داری خوب نبھا رہے ہیں۔
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے لیے البتہ آخرت اور دنیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہیں، یعنی جو شخص ہم سے دنیا طلب کرتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، جو شخص ہم سے آخرت طلب کرتا ہے ہم اس کو آخرت دے دیتے ہیں، اور دنیا میں سے بھی اس کا حصہ دیتے ہیں جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضرورت کے مطابق یا کچھ نہ کچھ ہم اس کو اس کے حصے کا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں ڈراتا ہوں تم کو شعلے مارنے والی آگ سے۔ لا يصلاها، نہیں داخل ہوگا اس میں الا الاشقا، مگر بڑا بدبخت بد نصیب انسان جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، ایسا انسان جہنم میں جائے گا جس نے جھٹلایا دین حق کو، دین حق کی بات نہ مانی، وتولی، اور منہ پھیر لیا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ جو منہ ہی دوسری طرف کر لے گا، دین کی طرف رجوع ہی نہ کرے گا، اس سے مراد کافر بھی ہیں اور اس سے مراد مشرکین بھی ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور عنقریب اس سے ایک طرف کر لیا جائے گا بڑا پرہیزگار، مطلب جو پہلا انسان ہے جس کی صفات یہ ہیں کہ وہ دنیا کے اندر ہر دین احکام شریعت کی بات کو مان رہا ہے، اس کو ایک طرف کر لیا جائے گا، اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ یہ جو آیت ہے نا کذب وتولی، جب مشرکین کو اور مطلب کافروں کو اس جہنم کے اندر گرایا جائے گا تو اس سے مراد مسلمانوں کا ایک وہ گروہ بھی ہے بعض مفسرین کے نزدیک جنہوں نے گناہ بھی کیے ہوں گے، نیک اعمال کے ساتھ کچھ گناہ بھی ہوں گے، تو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو کچھ سزا کے لیے، تھوڑی سی سزا کے لیے جہنم کے اندر گرایا جائے گا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو نکال لیا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار، یعنی جو اللہ سے ڈرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، اس کو جہنم کی ہوا تک نہ لگنے دی جائے گی۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، اس سے اس کا مقصد جو ہے وہ شہرت نہیں، نمود و نمائش نہیں، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے کوئی نعمت جس کا وہ بدلہ چکاتا ہو، تجزیٰ الا ابتغاء، مگر چاہنے کے لیے، وجہ رضامندی، رب ہی، اپنے رب کی، اعلیٰ جو بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مختصر سے الفاظ میں میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔